नाज़रीन आदाब, आज़मा टाइम्स में आप तमाम का खैर मकदम है। जनगण मन अधिनायक भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। हज़रत अमीर शरीयत मौलाना सगीर अहमद खान साहब, जनाब उबैदुल्लाह शरीफ साहब, जनाब मुबीन मुनव्वर साहब, इस मदरसे के असातिज़ा इकराम, उलमाए इकराम, अजीज़ तलबा, बुजुर्गों और दोस्तों, सबसे पहले मैं आप तमाम को 77वें आज़ादी के दिन की मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह हमारे मुल्क को अमन और चैन से रखे और ऐसे हज़ारों आज़ादी मनाने के मौके फराहम करें। आज हम, जैसा कि उबैदुल्लाह शरीफ साहब ने कहा, सारे हिंदुस्तान में नहीं, दुनिया के हर कोने में, हर मुल्क में जहाँ भी हिंदुस्तानी बसते हैं वहाँ आज़ादी वो मना रहे हैं। हिंदुस्तान आज़ाद हुए 76 साल हुए हैं और आज़ादी की साथ साथ हम एक जमहूरियत मुल्क है और जमहूरियत हमें एक कॉन्स्टिट्यूशन या आइन देती है जिसके तहत मुल्क चलते हैं। आज़ादी एक बड़ी लड़ाई के बाद हमें मिली है, इसकी एक लंबी तारीख है। जब तो आप और हम तमाम को फख्र हासिल होना चाहिए कि आज़ादी की तारीख पहले मदारिस से शुरू। हमारे मदारिस, हमारे उलमा इकराम का एक बहुत बड़ा रोल है आज़ादी, हिंदुस्तान की आज़ादी में। अफसोस कि हम भी भूल गए हैं, मुल्क भी भूल गया है वो आज़ादी के मुजाहिदों। आज हम ये तासुर दे रहे हैं कि हमारे मदारिस हिंदुस्तान के मेन स्ट्रीम से अलग है। ये बिल्कुल गलत है। मदारिस में दर्स होता है, कुरान सीखा जाता है, दीन सीखा जाता है, उसके साथ हुब्बुल वतनी भी पढ़ाया जाता है।
ہمیں کسی سے یہ نہیں کہ ہم کہیں کم ہیں، ہمیں فخر ہے، اور وقت ہے کہ ہم آج وہ ہمارے جو مجاہد آزادی نے، ہمارے علماء کرام نے جو قربانیاں دیں، ان کو یاد کریں اور ان کے صفات کو ہم اپنانے کی کوشش کریں۔ آپ صرف طالب علم عربی کالج کے نہیں ہیں، آپ یہاں سے فارغ ہو کے ملک کے کونے کونے میں جائیں گے، دنیا کے کونے کونے میں جائیں گے، تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم کو آزادی کا جو اعزاز ملا ہے ہمارے لیے، اس کو ہم زیادہ سے زیادہ سمجھیں اور اپنائیں، اور اس ملک کے لیے ہم اسی طرح کی قربانی دیں گے جس طرح سے دوسرے لوگ دیں گے۔ اس موقع پر آزادی جو ہے، ہر اللہ تعالیٰ کے سوائے انسان کسی کے سامنے سر نہیں جھکا، تو اللہ تعالیٰ فطرت سے انسان کو آزاد بنایا ہے، سوچنے کا جذبہ دیا ہے، سوچنے کی طاقت دی ہے، اور اس سوچ کو صحیح طرح سے استعمال کر کے دنیا میں امن اور چین کا جو پیغام، اسلام کا پیغام ہے، وہ دینے کی ذمہ داری ایک ہر مسلمان کی ہے اور ہر شہری کی ہے۔ آج ہمارے مدارس میں ہمارے مدارس کے طلباء کو میرا مشورہ ہے کہ ہم ہمارے دینی علوم کے ساتھ جو ہمارے بنیادی حقوق ہم کو ہمارا آئین دیتا ہے، اس کو بھی سیکھنا چاہیے، پڑھنا چاہیے، اس کا مطالعہ کرنا چاہیے، کیونکہ آپ دین کے داعی ہیں، تو ہم کو چاہیے کہ ہمارا آئین، ہمارا کانسٹیٹیوشن بھی اس کے ساتھ ہمارے جو آپ کے ہمارے سلیبس ہے، اس میں کانسٹیٹیوشن کو بھی انکلوڈ کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ وہ ہمارا دنیا میں، ملک میں ہمیں تحفظ دینے کا ایک ہی یہ ہے جو ہمارا آئین ہے۔ ہمارے حقوق ہم آئین سے حاصل کرتے ہیں، ہماری آزادی آئین سے ملتی ہے، کانسٹیٹیوشن سے ملتی ہے، تو آپ کی بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ آپ کانسٹیٹیوشن کا مطالعہ کریں اور دینی تبلیغ کے ساتھ ہمارے کانسٹیٹیوشن کو، ہمارے حقوق کو لوگوں تک پہنچانے کی ذمہ داری آپ تمام کی ہے، کیونکہ اب آپ ملک میں اسلام کے داعی ہیں اور آپ جانا چاہیے، اور یہ بھی جاننا چاہیے کہ ہمارے حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں سب سے پہلے مدینے کا کانسٹیٹیوشن بنایا، اور اگر مدینے کا کانسٹیٹیوشن ہم پڑھیں تو آج کے کانسٹیٹیوشن سے بھی مضبوط ہے۔ انسانی آزادی، حقوق اس وقت بھی جہاں مدینے میں اسلام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی حکومت تھی، وہ پہلی، کیونکہ وہ پیغمبر رسول ہی نہیں تھے، ایک ایڈمنسٹریٹر بھی تھے، انہوں نے بنیاد ڈالی مدینہ منورہ میں ایک ملک کی، ایک کانسٹیٹیوشن کی اور ایک حکومت کی، اور حکومت کا وہ کانسٹیٹیوشن جو بنا مذہب کے حساب سے چلتا تھا، دعوت تھی مگر مذہبی آزاد تھی، جبر نہیں تھا۔ اور ہمارا جو یونائٹڈ نیشن ہے، جو عالم اعجاز ہم کہتے ہیں کہ ساری دنیا ایک ہے، ایک گلوبل ولیج ہے، اس طرح سے بات کرتے ہیں، یہ درس حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری پیغام میں دنیا کو دیا۔ وہ ہم
دنیا کو بتانا ہے. آج ہم اس کے اوپر تحقیق بھی نہیں ہے، ریسرچ بھی نہیں ہے، اس کو ہم تشہیر بھی نہیں کر رہے. تو اس موقع پر ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ہمارے بزرگوں کو جنہوں نے قربانی دی، ہزاروں لاکھوں علماء کرام آزادی کے لیے شہید ہوئے، وہ تاریخ کو ہم دہرانا ہے، پڑھنا ہے اور وہ جذبہ حاصل کرنا چاہے، ملک کا جذبہ. یہ ملک ہمارا ہے اور ہم اس کے لیے جان دیں گے. اب اس کے ساتھ ساتھ ملک ترقی کر رہا ہے. ملک جب ترقی کر رہا ہے تو ملک کے ہر عوام میں اس میں حصہ لینا چاہیے. آج ضرورت ہے ایک بیلنس ایجوکیشن. ہم کو دینی علوم بہت ضروری ہے، اس کے ساتھ ساتھ دنیاوی علوم سے ہم محروم رہ جائیں گے تو آج جو حالت مسلمانوں کی ہندوستان میں ہو رہی ہے وہ اور زیادہ بدتر ہوتی جائے گی. یعنی ہم دنیا میں جینا ہے، اس دنیا میں جی کر ہم صحیح اسلام کی تعلیمات کو لے جانا ہے، ہمارا فرض ہے. اگر وہ دنیا میں ہم جانا چاہتے تو دینی علوم سے ہم محروم نہیں رہ سکتے. تو کوشش ہونا چاہیے کہ ہم دینی اس پہ یہ کوشش ہو رہی ہے اور دینی اور دنیاوی علوم کی شروعات اچھے طرح سے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اور آپ کو ملک کی آزادی کے بارے میں ایک اچھی طرح سے جانکاری ہونا چاہیے. ہمیں فخر کے ساتھ کہنا چاہیے کہ ہم ہندوستانی ہیں اور ہندوستان کے لیے ہم جان دیں گے، قربانی دیں گے. آج کے جو حالات جو بھی ہم سمجھتے ہیں ہم مایوس ہونے کی ضرورت نہیں. مسلمان کبھی مایوس نہیں ہوتے. تاریخ میں ایسے بہت سے واقعات ہیں ہم دیکھے ہیں، پڑھے ہیں. امت کے اوپر بہت سے اس طرح کے اور اس سے بدتر حالات کا سامنا کیا ہے. تو انشاءاللہ ہر وقت برا ہی نہیں ہوگا، اچھا وقت آئے گا، کیونکہ ہماری جمہوریت ہے. جمہوریت میں ہم اگر کوئی ظاہر کر سکتے ہیں، اختلاف کسی کے حکمران کی رائے سے ہم اختلاف کر سکتے ہیں، یہ آزادی، اس کو آزادی کہتے ہیں. تو عزیز طلباء اکرام، بزرگوں، آج بہت بڑا دن ہے. مجھے جیسا کہ عبید اللہ شریف صاحب نے کہا، میرا بچپن آزادی سے پہلے کا ہے. تو میں پہلی آزادی میں بھی اسی طرح سے آپ کے طرح ایک چھوٹا پرائمری اسکول کا طالب علم پہلی جشن آزادی دیکھا ہوں، شرکت کیا ہوں. تو اللہ نے مجھے یہ شرف حاصل کیا کہ لگاتار 77 آزادی جو منا رہے ہیں، ان تمام آزادی میں دیکھنے کا، سننے کا اور اس میں شامل ہونے کا موقع ادا کیا. اس کا شکر ہے اللہ کا. تو آج ملک صرف آزاد نہیں، جیسا کہ میں نے کہا ایک جمہور ہے. جمہوریت ہماری ہے. 47 میں آزادی ملی، 50 میں ہمیں جمہوریت ملی، ہمارا آئین بنا، ملک تقسیم ہوا. مگر ہندوستان کے وہ مسلمان اپنا وطن، حالانکہ ہمارے آبا و اجداد بھی پاکستان جا سکتے،
مگر انہوں نے اپنے ملک میں اپنی زمین اپنی مٹی میں رہنے کا جذبے سے یہاں ہم رہے ہیں، ہم کسی کے مہربانی سے یہاں نہیں ہیں، اس لیے یہ اعتمادی پیدا کرنا چاہیے۔ ہم کبھی بھی کمزور نہیں سمجھنا چاہیے۔ جب ہم کمزور سمجھتے ہیں، کوئی آپ کو سیکنڈ کلاس سٹیزن نہیں بنا سکتا، خود ہم بنا لیتے ہیں۔ ہم جو مجبور ہو جاتے ہیں، ہم جو کمزور سمجھتے ہیں، یہ ہماری سب سے بڑی کمی ہے۔ ہم کمزور نہیں ہیں، اور ہم کو چاہیے کہ ہم ملک کی ترقی میں برابر حصہ لیں۔ آج کمی ہے تو وہ ہے، آج ہمارے اللہ نے جن کو دولت دیے ہے، آج کیا ہم وہ دولت ملک کی ترقی میں خرچ کر رہے ہیں؟ کیا ہم ادارے بنا رہے ہیں؟ ہے ملک میں، وہ کنٹریبیوشن مسلمانوں کی کیوں نہیں ہے؟ تو آزادی جب آتی ہے، اس وقت سوچنے کا بھی موقع ہونا چاہیے۔ یاد رکھیے، اللہ کی فطرت دینے کی ہے۔ اللہ سے ہم مانگتے ہیں، ہم کسی سے نہیں مانگتے۔ کیا آپ یہ طے کر لیجئے کہ ہم دینے والے بنیں گے، پوچھنے والے نہیں۔ جو اللہ کی فطرت دینے والی ہے، انسان کی فطرت بھی وہی ہونا چاہیے۔ انسان خدمت کرنے آیا ہے، دینے آیا ہے، لینے نہیں آیا ہے دنیا میں۔ تو آج ہماری قوم کو دینے والا بننا چاہیے، کسی بھی طریقے سے، دین، دنیا، علم، کچھ بھی ہو، دینے والے بن۔ اس سے ہماری آپ کے ساتھ کوئی ڈیفرنس ہونے گا۔ آپ کو دشمن بھی اگر آپ سے دشمنی رکھتا ہے تو آپ دینے والے ہیں تو آپ کے پیچھے چھٹتا ہے۔ یہ فطرت ہم کو حاصل کرنا چاہیے۔ آج بہت ہی مبارک دن ہے۔ میں دوبارہ آپ تمام کو یوم آزادی کی مبارکباد دیتا ہوں۔ میں حضرت امیر شریعت کا شکر گزار ہوں کہ آج انہوں نے مجھے اس تاریخی ادارے میں بلا کر یہ یہاں فلیگ ہائسٹ کرنے کا موقع فراہم کیا۔ یہ مجھے فخر کی بات ہے، تو میں ان کا شکر گزار ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس مدرسے کو ترقی کرے اور اس کی حفاظت کرے۔ شکریہ۔ زندگی کے طور پر ہمیں بھی پربت وہ سب سے اونچا، ہم سایہ آسماں کا، وہ سنتری ہمارا، وہ پاس با ہمارا، ہمارا سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہمارا سارے جہاں سے اچھا۔ گودی میں کھیلتی ہیں اس کی ہزاروں ندیاں، گودی میں کھیلتی ہیں اس کی ہزاروں ندیاں، گلشن ہے جن کے دم سے رش کے جنا ہمارا، ہمارا سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہمارا سارے جہاں سے اچھا۔ اے آب رود گنگا، وہ دن ہے یاد تجھ کو، اے آب رود گنگا، وہ دن ہے یاد تجھ کو، اترا تیرے کنارے جب کارواں ہمارا، ہمارا سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہمارا سارے جہاں سے اچھا۔ مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، ہندی ہے ہم وطن ہے ہندوستان ہمارا، ہمارا سارے جہاں سے اچھا
ہندوستاں ہمارا ہمارا سارے جہاں سے اچھا، یونان و مصر و روما سب مٹ گئے جہاں سے، یونان و مصر و روما سب مٹ گئے جہاں سے، اب تک مگر ہے باقی نام و نشا ہمارا ہمارا سارے جہاں سے اچھا، ہندوستاں ہمارا ہمارا سارے جہاں سے اچھا۔ کچھ بات ہے کہ ہستی مٹتی نہیں ہماری، کچھ بات ہے کہ ہستی مٹتی نہیں ہماری، صدیوں رہا ہے دشمن دور زماں ہمارا ہمارا سارے جہاں سے اچھا، ہندوستاں ہمارا ہمارا سارے جہاں سے اچھا۔ اقبال کوئی محرم اپنا نہیں جہاں میں، اقبال کوئی محرم اپنا نہیں جہاں میں، معلوم کیا کسی کو درد نہاں ہمارا ہمارا سارے جہاں سے اچھا، ہندوستاں ہمارا ہمارا سارے جہاں سے اچھا، ہم بلبلے ہیں اس کی یہ گلستاں ہمارا ہمارا سارے جہاں سے اچھا۔